رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قابل قدر صدر ایم جناب مسعود شہاب صاحب، میرے پیشرو مقرر جناب شمویل پرویز صاحب، ارشد حبیب صاحب اور اس جلسے میں حاضر میرے تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور معزز خواتین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا وقت کافی ہو چکا ہے، اب کم ہی وقت رہ گیا ہے، تو اس لیے میں کم مدت میں آپ کے سامنے نئے سال کا آغاز کیسے کریں اس کو پریزنٹیشن کے انداز میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں پریزنٹیشن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ انگریزی زبان میں ہے اور اس کو میں اردو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. نئے سال کا آغاز کا یہ موضوع بھی ہجرت ہی کے تعلق سے ہے اور اسی موضوع کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہجرت نئے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس طرح سے ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کافی وسعت کر گئی تھی. اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ ایک اسلامی کیلنڈر کا آغاز کر دیا جائے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء سے مشورہ انہوں نے کیا کہ کس واقعے کو بنیاد بنا دیا جائے، اور علماء کی اکثریت کی یہ رائے تھی کہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا دیا جائے، اس لیے کہ یہ اہم ترین واقعہ ہے جس کے بعد مسلمانوں کو ایک نیا مرحلہ، مسلمانوں کو ایک نئے دور سے گزرنے کا موقع ملا. اس وقت تک مسلمان مغلوب تھے، اس وقت تک مسلمانوں کو آزادی میسر نہیں تھی، لیکن ہجرت کے بعد مسلمان غالب ہوئے، ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا اور اس کے بعد فتوحات کا ایک سلسلہ چل پڑا. اس لیے اسلامی تاریخ کا نہایت ہی اہم ترین واقعہ ہجرت ہے، اور اسی واقعے کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنا دیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کیلنڈر کو دنیا بھر میں مسلمان استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور سے سعودی عرب میں اس کو ایک رسمی کیلنڈر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ میں جو انٹری ایگزٹ سٹیمپ لگتا ہے وہ بھی ہجری کیلنڈر کی بنیاد پر ہے. اور دوسرے ملکوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مسلم اور غیر مسلم ملکوں میں بھی مسلمان اپنے اسلامی ایام کے تعین کے لیے ہجری کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کیلنڈر کا استعمال آپ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کرتے ہیں. چنانچہ آج جب یہ سوال ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے کہ نئے سال کا آغاز کس طرح سے کریں، ہر نئے سال میں ہمارے لیے ایک عزم کرنے کا موقع ملتا ہے. ہمارے لیے عزم کرنے کے مختلف مواقع زندگی بھر میں میسر آتی ہیں. مثلا رمضان کے وقت ہم ایک عہد باندھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس رمضان کے بعد ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. اسی طرح سے نئے سال کا موقع بھی ایک ایسا موقع ہے جس میں ہم یہ عزم کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو ہم بدل لیں. تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہجرت سے زندگی کا آغاز کریں. ہجرت کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے شمویل پرویز صاحب نے پیش کیا. ہجرت کا ایک اہم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ ہجرت سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر حالات کی طرف لے جائیں. آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس سے بہتر حالات کی طرف آپ جائیں، اور اسی طرح سے اجتماعی طور پر بھی ملت کو ایک بہتر حالات کی طرف لے جانے کی آپ کوشش کریں. اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں. چنانچہ نئے سال کا آغاز ہم اس تہیے سے کریں، اس ارادے سے کریں اور اس عزم سے کریں کہ انفرادی طور پر میری جو حالت ہے یا ملت کی جو حالت ہے اس کو بہتر حالت کی طرف لے جانے کی ہم کوشش کریں گے. تو اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہجرت سے مراد مثلا برائیوں سے نیکی کی طرف جانا یہ ہجرت ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنا یہ ہجرت ہے. اور اسی طرح سے زندگیوں میں ایک فرق پیدا کرنا. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں جب کسی جاب کو اختیار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو اس میں کبھی کسی کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا،
کبھی جمعہ کی نماز کا موقع نہیں ہوتا، تو اللہ پر عزم کرتے ہوئے اس نوکری کو خیر آباد کہیں اور ایسی نوکری کو اختیار کریں جہاں آپ کا دین بھی محفوظ ہو۔ تو اس طرح سے، اور اللہ آپ نے آیت بھی سنی کہ مراغمن کثیرہ، جو ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی بہتر راستہ پیدا فرماتا ہے، بہتر راستے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور آیت بھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اپنے زندگی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نئے راہیں پیدا کرتا ہے، نئے راستے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری زندگی میں تبدیلی لاتے ہوئے ہمیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگی میں ایک نیا راستہ اختیار کرنے کے لیے، تبدیلی اپنے زندگی میں لانے کے لیے، نیکیوں سے برائیوں کی طرف جانے کے لیے، یا زندگی کے کسی نوکری سے ایک بہتر نوکری کو اختیار کرنے کے لیے، یا اس طرح کی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں عزم کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم عزم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نئے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے جب ہجرت کا فیصلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی سے ہجرت کی اجازت ملی، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بہت بڑا فرق واقع ہوا مسلمانوں کی زندگی میں۔ اس وقت تک مسلمانوں کو ایک آزادانہ ماحول میں رہنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد پورا ماحول بدل گیا، یہاں تک کہ اگر یہ میں کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ قرآن بدل گیا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ مکی صورتوں کا انداز ہی کچھ اور ہے اور مدنی صورتوں کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ مکی صورتوں میں آپ مکے میں دیکھیے کہ صرف نماز کا حکم تھا، لیکن مدینے میں آپ جائیں گے تو باقی تمام عبادتوں کا حکم آیا، روزے کا حکم ہوا، زکوٰۃ کا حکم آیا، اور اسی طرح سے حج کا حکم ہوا، اور اسلام کے فوجداری قوانین آئے اور اسلام کے شہری قوانین آئے۔ مکے میں صرف اخلاقیات سکھائے گئے اور قرآن کے آیتوں کا انداز بھی وہی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول وحی کے انداز کو بھی مدینے میں بدل دیا، اور مدینے کے معاشرے میں آپ دیکھیے کہ زبردست تبدیلی واقع ہوئی، اور مکے میں کہیں اسلامی معاشرہ قائم نہیں کر سکتے تھے، ایک مسجد قائم نہیں کر سکتے تھے، اور اسلام کے تمام اچھائیاں مکے میں نظر نہیں آتی تھی، اس لیے کہ معاشرہ ہی نہیں بنا تھا۔ تو آپ مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی تبدیلی مدینے میں آئی، ایک اسلامی معاشرہ بنا، اور معاشی طور پر بھی مسلمان آزاد ہوئے۔ اس وقت تک مسلمان چھوٹے موٹے نوکریاں کرتے تھے، مدینے میں جانے کے بعد لوگوں نے کاروبار کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے معاشی طور پر بھی آزاد ہوئے، اور مذہبی آزادی ان کو ملی، اور اسلام کے تمام اچھائیوں کو ایک معاشرے کی شکل میں ڈھانے کا ایک بہترین موقع مسلمانوں کو ملا۔ یہ ہجرت کے ایڈوانٹیجز تھے، ہجرت کے خصوصیات تھے۔ آپ دیکھیے کہ اس طرح کے ماحول کو پیدا کرنا، ہجرت کی بنیاد آپ دیکھیے کہ ہجرت کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا قیام، اور ایک معنی یہ ہے کہ بہتر اسلامی خصوصیات کو اپنائیں۔ تو یہ تمام ہجرت کے مسیح معنوں میں سے ہے۔ ہجرت کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی کوئی ہجرت نہیں کہتے۔ ایک جگہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کیوں منتقل ہوئے؟ ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے۔ تو اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے کا عزم کرے۔ نئے سال میں ہمارا عزم یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسلامی اجتماعیت میں رہیں گے، اور اسی طرح سے اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک لوگ اسلامی معاشرے میں نہیں رہتے اور اسلامی اجتماعیت میں نہیں رہتے تو ان کے بگڑنے کے بہت سارے امکانات قوی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس طرح کے آپ بے شمار مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ بنیادی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے والدین اس کو عیسائی اور یہودی وغیرہ وغیرہ بناتے ہیں۔ کیسے وہ یہودی اور عیسائی بن جاتا ہے؟ غیر اسلامی ماحول میں وہ اگر پرورش پا رہا ہو اور غیر اسلامی ماحول میں آپ رہتے ہوں تو اس کو ایک اچھا مسلم بنانا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ نہایت ہی اہم ترین فریضہ ہمارا یہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر رہنا اور پھر اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا، یہ اہم ترین فریضہ ہے۔ یہی ہجرت ہے۔ ہجرت سے مراد یہی ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں
اسلامی اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہیں اور اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں. اور اس کی کوششیں آپ دیکھیے کہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں. مثلا آپ ملیشیا اور سنگاپور جائیں تو وہاں چائنا ٹاؤن اور اسی طرح سے لٹل انڈیا لوگوں نے بنایا. کیوں بنا؟ آپ دیکھیے کہ چائنا کے لوگ چونکہ وہاں پر کثیر تعداد میں رہتے ہیں، ملیشیا میں اور سنگاپور میں اور بھی علاقوں میں بہت ساری جگہوں پر جہاں بھی وہ جاتے ہیں چائنا ٹاؤن بناتے ہیں. وہاں چائنا کے لوگوں کی عبادت گاہیں، ان کی کھانے پینے کی چیزیں، ان کی ثقافت، یہ تمام چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. غیر مسلموں نے بھی اس کی اہمیت کو محسوس کیا ہے اور جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ثقافت کو، اپنے دین کو اور اپنے خصوصیات کو اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. پچھلے ایک ہفتہ پہلے مجھے کویت ہی میں غیر مسلموں کے ایک جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا. تقریباً 2000 لوگ موجود تھے وہاں پر، اور انہوں نے انڈیا سے 40 لوگوں کو جو ہے دعوت دی تھی، جس میں کچھ منسٹرز بھی شامل تھے. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے، اور پورے پروگرام کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ ان کے مخصوص ثقافت اور کلچر، اس کی بقا اور اس کی ترویج. آپ دیکھیے کہ ایک مسلم ملک میں رہتے ہوئے بھی غیر مسلم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. تو اسی لیے آپ اس طرح کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ کینیڈا میں دیکھ سکتے ہیں، گرو نانک اسٹریٹ ہے، پنجابیوں کا شہر ہے، اور پنجابی اپنی بستی کو انہوں نے بسایا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک علاقہ ہے بالی انڈونیشیا میں، اور بالی میں پورے انڈونیشیا میں زیادہ تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن بالی میں پورے ہندو رہتے ہیں. اس لیے ہندوؤں کے مندر ہیں اور ہندوؤں کی تمام قسم کی ثقافت آپ کو بالی میں مل جائے گی. اور زیادہ سے زیادہ ہندو بالی میں جا کر رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں پر محفوظ پاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ غیر مسلم بھی اس کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں نے بھی کوشش کی ہے. لیسٹر میں، چونکہ آپ یونائٹڈ کنگڈم میں لیسٹر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر زیادہ مسلمان رہتے ہیں، مساجد ہیں، اسلامی مراکز ہیں، مسلمانوں کے سکولز وغیرہ وغیرہ ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیے، اور مسلمان صرف لیسٹر ہی میں نہیں، دنیا کے کئی جگہوں پر جہاں پر بھی مسلمان پہنچے ہیں وہاں پر ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی مسلمانوں نے کوشش کی ہے. ورنہ اس طرح کا معاشرہ آپ قائم نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے آئندہ نسل تک اسلام کے بنیادی اصولوں کو اور اسلام کی ثقافت کو، عقائد کو اور بنیادی اصولوں کو آپ منتقل نہیں کر سکتے. اس لیے نہایت ایک اسلامی معاشرے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہجرت ان معنوں میں بھی ہے کہ آپ اس علاقے میں جائیں جہاں پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ہجرت اس معنوں میں بھی ہے کہ اگر آپ نہیں جا سکتے تو جہاں پر ہیں آپ وہاں پر ایک اسلامی اجتماعیت اور اسلامی معاشرہ قائم کریں. مثلا آپ عملی بہت سارے آج کل بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں. مثلا ایک حدیث یہ ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکے کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. اس کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ فتح مکے کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، اس لیے آج ہجرت لازم و ملزوم نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا جب تک توبے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، اور توبے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا جب تک سورج مشرق سے طلوع نہیں ہو، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. یعنی قیامت کے دن تک جو ہے توبے کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی طرح سے قیامت تک بھی ہجرت کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ دونوں چیزیں اپنے آپ میں صحیح ہیں. آج بھی ہجرت ضروری ہے. اگر مثلا آپ دیکھیے کہ برما کے بہت سارے مسلمانوں کو برما میں رہنا دشوار ہے، اس لیے وہاں سے ہجرت کر کے وہ ملیشیا جا رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں. تو ان کے لیے اس طرح سے ہجرت کرنا لازم و ملزوم ہے کچھ مسلمانوں کو. لیکن بعض دوسرے مسلمانوں کو جو غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہجرت کریں. آج بھی کچھ لوگ اس طرح سے کہنے والے ہیں. ہندوستان میں بھی، بھارت میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہندوستان سے نکل کر یمن جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہجرت کرنا ضروری ہے. لیکن آپ ذرا غور کر کے دیکھیں معاشرے میں، تو آج بھی ہندوستان کے معاشرے میں اسلام کے لیے جو آزادی ہے اور اسلام کی تحریکات کے لیے جو آزادی ہے اور اسلامی لٹریچر کو تیار کرنے کے لیے ہر طرح کی جو آزادی مسلم ہندوستان کے معاشرے میں ہے، وہ آج بھی کئی مسلم معاشرے میں نہیں ہے، یمن میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ہندوستان ہی میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ کتنے مسلمان ہیں؟ کروڑوں کے 250 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں جائیں گے مسلم ملکوں کے. مثلاً آپ کویت کی آبادی کتنی ہے؟ یہاں کے باشندوں کی آبادی تقریباً 15 لاکھ ہوگی. یعنی 250 کروڑ مسلمان ہجرت کر کے کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ قابل عمل بات نہیں ہے. بلکہ ہندوستان ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر آپ بے شمار دعوتی کام کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ بے شمار دعوتی مراکز اور اسلامی لٹریچر کا نظام اور بہت سارے اس طرح کے کام موجود ہیں. ان کاموں میں اپنے آپ کو لگانا، اپنے اسلامی ہندوستانی معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کرنا اور اقامت دین کی کوشش ہندوستان میں رہتے ہوئے کرنا، یہ بھی ایک ہجرت ہے اور بہت بڑا کام ہے، اور اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ میں صومالیہ کی مثال کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صومالیہ غریب ملک ہے افریقہ کا، لیکن 100% سنی مسلمان وہاں پر موجود ہیں، غیر مسلم ہے ہی نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف افریقن ملکوں میں کرسچن مشنری کا کام کرتے ہیں. پورے افریقہ کو ان کا ارادہ یہ ہے کہ پورے افریقہ کو کرسچن بنائیں. اور صومالیہ میں بھی مختلف انداز میں، کوئی ہاسپٹل کھولنے کے لیے، کوئی ریلیف کے کام کرنے کے لیے، کوئی مدرسہ قائم کرنے کے لیے کافی کرسچن مشنریز وہاں پہنچتے ہیں اور کافی کوشش کئی برس سے وہ کر رہے ہیں. لیکن صومالیہ میں کوئی مسلمان عیسائیت قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ 100% وہاں پر مسلمان ہیں. حالانکہ بہت غربت ہے وہاں پر، خانہ جنگی ہے، بہت سارے مسائل ہیں. اس کے باوجود چونکہ مسلم معاشرہ وہاں پر ہے، اس لیے صومالیہ کا کوئی مسلم کرسچینٹی میں کنورٹ نہیں ہوتا. لیکن وہی صومالیئنس جب مائگریٹ کر کے آسٹریلیا جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، امریکن جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی دوسری نسل عیسائی بن جاتی ہے. اور اس طرح کے بہت بڑی تعداد ہے صومالیئنس کی جو امریکہ میں ہیں اور عیسائی بن گئے. یہ صرف صومالیوں کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ پاکستانی بھی جو جاتے ہیں پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، جو کینیڈا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، 3rd جنریشن تک ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماضی کو پوری طرح سے بھلا چکے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے غیر اسلامی معاشرے میں، لیکن الحمدللہ امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی ایک ایسا ماحول آج بھی موجود ہے جہاں پر لوگ اچھے بن رہے ہیں. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کا صحرا بھی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی صحرا بھی. تو اس طرح سے مغرب میں جا کر بھی کچھ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہ ماحول بھی ہے. لیکن اکثر لوگ جب مسلم معاشرے میں نہیں ہوتے ہیں تو اپنے مسلمانیت کو، اپنے اعتقادات کو، اپنے بنیادی عقائد کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے مسلم معاشرے کا قیام نہایت ہی ضروری ہے، اور مسلم معاشرے اقامت دین کی کوشش جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہوں اس کی کوشش نہایت ہی ضروری ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے کچھ خصوصیات کو بھی آپ دیکھیں. حضور آج لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے یمن جائیں، یہ ہجرت سمجھتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی، مثلاً آپ کی ہجرت عرب دنیا سے عرب دنیا کی طرف تھی. آپ ایک نئے ملک میں نہیں گئے. مکے سے مدینہ کتنی دور پر ہے؟ تو مکے سے مدینہ، مکہ بھی عرب ملک ہے اور مدینہ بھی عرب ہی کا علاقہ ہے. تو عرب علاقے سے عرب علاقے میں گئے، لیکن مدینہ اور مکے میں فرق صرف اتنا تھا کہ مکے میں دشمنی تھی اور مکے میں مخالفتوں کی فضا تھی، جبکہ مدینے میں کچھ مسلمان تھے، صرف پورے مسلمان نہیں تھے. وہاں غیر مسلم بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور بہت سارے ایسے عرب تھے جو ابھی مسلمان نہیں بنے تھے. اور مکہ بھی دارالحرب تھا اور مدینہ بھی دارالحرب تھا. مدینہ ابھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو ابھی دارالاسلام نہیں بنا تھا، وہ بھی دارالحرب تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دارالحرب کی طرف ہجرت کیے جہاں پر آزادانہ ماحول تھا، اور اس کو اسلامی معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. وہاں جانے کے بعد اس معاشرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا. تو یہ آپ دیکھیے کہ ہجرت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خصوصیات. اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تو ہمیشہ کے لیے نہیں گئے. انہوں نے ہمیشہ کے لیے مکے کو خرابات نہیں کہا کہ مکے کے لوگوں سے میری دشمنی ہے، یا مکے کے لوگوں میں مخالفتیں ہیں، یا طائف کے لوگوں نے کنکریاں پھینکی ہیں تو اس لیے میں طائف اور مکے کی طرف قدم نہیں رکھتا. یہ تہیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. طائف والوں کے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور مکے والوں کے لیے بھی دعا کی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے ذریعے سے مکے والوں کے ساتھ تعلقات کا ایک دروازہ کھولا.
اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے 2 سال کے اندر مکے کے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، اور اس کے بعد فتح مکہ ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے طور پر مکے میں دوبارہ داخل ہوئے۔ تو وہاں ہمیشہ خیر آباد کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ ہجرت کا مقصد ایک ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جہاں بھی ہم رہتے ہیں، اگر آپ کے لیے حالات ناسازگار ہوں تو ایک دوسرے علاقے میں جائیں، دوسری جگہ جائیں جہاں پر آپ کا معاشرہ ہو، آپ اپنے دین کو بچا سکتے ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس معاشرے سے آپ آئے ہیں وہاں پر اصلاح کے کاموں کے لیے یقیناً آپ کوشش کرتے رہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہندوستان میں کتنی دعوتیں کوششیں ہو رہی ہیں، ہندوستان میں کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے اور اسلام کی اقامت کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، یہاں رہتے ہوئے بھی۔ اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ایک اور بات بھی آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی فضا کو دن بدن بدلنے کی کوشش کی، اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو مدینۃ النبی بنایا۔ اس کا ماحول وہ یثرب اس کا نام تھا، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ ہجرت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تو اس وقت مکے سے بدتر حالات مدینے کے تھے۔ آج لوگ کہاں ہجرت کرتے ہیں؟ ہندوستان سے مڈل ایسٹ کرتے ہیں، مڈل ایسٹ سے کینیڈا یا امریکہ جاتے ہیں۔ حالات جہاں پر بہتر ہو وہاں ہجرت کر کے لوگ جاتے ہیں۔ کوئی بنگلہ دیش ہجرت کر کے جاتا ہے یا برما ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ حالات جہاں پر زیادہ بہتر نہیں ہو وہاں لوگ ہجرت نہیں کرتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو مکے کے مقابلے میں نہایت ہی بدترین حالات، معاشی حالات اور یہ تمام حالات اس بدترین حالات تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینے کو اس لیے ہجرت کی کہ وہاں مسلمانوں کی ایک تعداد تھی، اور آزادانہ انداز میں اسلام کے بقا اور اسلام کی اقامت اور اسلامی معاشرے کا قیام کا ماحول وہاں پر سازگار تھا۔ لیکن اس ماحول کو ایسے ہی نہیں رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گئے اس ماحول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے رنگ میں رنگ دیا اور اس کو مدینۃ النبی ایک نیا ملک بنایا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی یہ خصوصیات ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت یہ آیت بھی آپ دیکھیے کہ اس میں فرمایا گیا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ آیت اس واقعے کی طرف ہے جس میں دار الندوہ میں لوگ جمع تھے اور منصوبہ بنا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے مکے میں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، کوئی کہہ رہا تھا کہ جلا وطن کریں، کوئی کہہ رہا تھا کہ قید کریں۔ یہ انسانی منصوبے ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کی اطلاع دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہجرت کریں، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اس وقت کو جب اہل کفار منصوبہ بنا رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کریں یا آپ کو جلا وطن کریں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، جب وہ منصوبہ بنا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی منصوبہ بنا رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ انسانوں کے منصوبے بھی ہیں اور اللہ کا منصوبہ بھی ہے۔ ہمیں اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ آپ دیکھیے کہ کیسا منصوبہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے روم اور فارس کو فتح کیا، کہنے کو تو بہت آسان ہے، لیکن آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ نہایت ہی تعجب خیز واقعہ ہے۔ آپ رومی سلطنت کی تاریخ کو دیکھیے کہ 2000 سال کی وہ سویلائزیشن ہے، 2000 سال کی محنت کے بعد وہ دنیا میں غالب ہوئے تھے، اور اتنی بڑی سلطنت تھی ان کی، اور پورے دنیا میں چھائے ہوئے تھے، اور فوج کی تعداد لاکھوں میں تھی، کئی لاکھوں میں، سپر پاور تھے دنیا کی۔ اور اسی طرح سے فارس، رومن امپائر، اور فارس کی جو ہے سرزمین وہ 2000 سال میں انہوں نے بنائی تھی، اور رومن امپائر کو 1200 سال کا سویلائزیشن ہے، وہ 1200 سال کے سویلائزیشن کو مسلمانوں نے 5 سال کے اندر ختم کر کے رکھ دیا، اور پوری طرح سے ان کو فتح کیا، اور ان کے علاقے مسلمانوں کے تابع ہوئے۔ یہ تعجب خیز واقعہ کہ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت تھی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے ذریعے سے مسلمان پورے دنیا میں غالب ہو گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ ساز و سامان کیا تھا مدینے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجدیں بنائی، آج کی مسجدوں کی طرح نہیں تھی، دیواریں کچی تھیں اور چھت بس جو ہے کھجور کے درختوں کے جو ہے اس کے پتے تھے، اس کا چھت تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے موسم میں سجدہ کرتے تھے تو مٹی ان کے پیشانی میں لگ جاتی تھی۔ ایسی مسجدوں میں رہ کر بہت بلند پلاننگ کرتے تھے، بلند منصوبہ ان کا تھا۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، مسجدیں پکی ہیں، عمارتیں بڑی بڑی ہیں، ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں بڑے بڑے محلات میں اور رولس رائس کار میں رہتے ہیں، لیکن دنیا کی نظر میں آج بھی وہ مغلوب ہیں، محکوم ہیں، مرعوب ہیں۔ یہ حالت مسلمانوں کی ہے، اور وہ حالت ان اسلاف کی نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو یہ اللہ کی نصرت اس وقت حاصل ہوئی جب ان کے اندر وہ ایمان اور ہجرت اور جہاد کا جذبہ تھا۔ ایمان، ہجرت کا، جہاد کا جذبہ اور ایمان کی طاقت آج بھی مسلمانوں کے اندر ہو تو یہ تبدیلیاں اور نصرت الہی آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت الہی ہم پر نازل ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کسی بھی کام کو آغاز کرنے کے لیے ایک آغاز کرنے کی ضرورت، بہت سارا منصوبہ ہمارا ہو۔ آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منصوبہ تو بہت بڑا تھا، رومن امپائر اور پرشین امپائر کو جیتنے کا منصوبہ بھی لے کر آپ لکھ لیتے ہیں مکے سے۔ یہ ہمیں معلوم پڑتا ہے اس واقعے سے جس میں سراقہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالآخر اس کی ملاقات ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہار گیا اور واپس جانے لگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اے سراقہ اس وقت کے حال کو ذرا یاد کرو جب تم کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔ سراقہ تعجب سے پوچھنے لگا کسریٰ اور جو ہے پرشین امپائر کا بادشاہ، اس کے کنگن کو میں پہنوں، یہ کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ اور ممکن ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے سراقہ کو بلایا اور اس کو پہنایا۔ اور سراقہ اس وقت مسلمان بھی ابھی نہیں ہوا تھا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی اور بے سر و سامانی کا عالم تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ایک اونٹنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی بطور قرض آپ نے لیا تھا۔ ایسے موقع پر بے سر و سامانی کے عالم میں بھی ایک بلند منصوبے کے ساتھ آپ نے کام کا آغاز کیا تھا، نہایت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ بہت سارے بڑے کام جب تک آپ کام شروع نہیں کرتے، ہمبل بگننگ آپ کا جب تک نہیں ہے، آپ کام کو اس کے آخر تک پہنچا نہیں سکتے، اس کے انجام تک آپ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ آپ کام کی شروعات نہ کریں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ساتھ شروعات کی کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر سے مجھے تو نکالتا ہے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور ایک دوسرے شہر میں مدینے میں داخل کراتا ہے تو سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور بطور نصرت اقتدار بخش دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جائے پناہ مدینہ میں چاہیے، سر چھپانے کے لیے یہ نہیں مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگا آپ نے؟ اقتدار مانگا کہ وجعلنا من لدنک سلطانا نصیرا، بطور نصرت سلطنت عطا فرما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھارٹی مانگی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ تھا، اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے آپ نے کوشش کی۔ تو آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے اس کی ہمبل بگننگ، اس کی کوششیں ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کوششیں ہمارے اندر ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کام کیے، اور یہ کام آج بھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے۔ آج بھی ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز کس طرح سے کریں، کیا کام ہم کریں، تو حضور کی ہجرت کو پیش نظر رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا، 9 اہم ترین کام کیے تھے مدینہ پہنچتے ہوئے، وہ کام آج بھی ہمارے لیے ریلیونٹ اور اہم ترین ہے۔ پہلا کام آپ نے یہ کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کی، مسجد قباء کی تعمیر کی، اور اس کے بعد بہت ساری مسجدیں بنی۔ اور مسجد سے مراد ایک اسلامی مرکز تھا، آج کی مسجدوں کی طرح نہیں۔ آج ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسجدیں، مجھے اجازت دیجیے کہنے کی، کہ وہ خرافات کے اور بدعات کے اڈے ہیں، اسلامی مرکز نہیں ہے۔
تو مسجدوں کو اس طرح سے بنانے کی ضرورت ہے، مسجد کے ماحول کو، کہ وہ اسلامی مرکز ہو، وہاں ہمارے فیصلے ہوں، وہاں پورے مسلمانوں کی جتنے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، مسلمانوں کے معاشرتی مسائل ہیں، ملی مسائل ہیں، ان تمام کے تعلق سے ہماری واقفیت ہو۔ تو چٹھی مل گئی ہے کہ جلدی بند کریں، تو اس لیے جو ہے میں انشاءاللہ اس کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دوسرا کام انہوں نے جو کام کیا وہ ہے مدرسہ قائم کیا اپنا، اصحاب الصفہ کے نام سے اسلامی تعلیمات کو اپنے آئندہ نسل تک پہنچانے کے لیے اصحاب الصفہ قائم کیا، اور اس اصحاب الصفہ میں اپنے اسکالرشپ کا نظام بنایا، جو بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے سب کچھ انتظام آپ نے فرمایا، اسکالرشپ کا انتظام اس وقت آپ نے فرمایا، کیونکہ تعلیم کا مسئلہ یہ نہایت ہی اہم ترین مسئلہ ہے، بنیادی مسائل میں سے ہے۔ روٹی کپڑا مکان ہی نہیں ہے بنیادی، روٹی کپڑا مکان اور تعلیم یہ بھی بنیادی مسائل میں سے ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل تھے، لیکن تعلیم کے مسئلے کو بھی آپ نے اہمیت دی اور بہت سارے مرکز قائم کروائے، اصحاب الصفہ آپ نے قائم کروایا، اور یہ اہم ترین ضرورت ہے، آج بھی انڈیا کے مسلمانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ انڈیا میں آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں آزادی سے پہلے نظام تھا کہ اسکولوں میں جا کر بچے عربی بھی پڑھتے تھے اور اسلامی تعلیمات بھی وہاں حاصل کرتے تھے۔ آج چونکہ سیکولر نظام ہم نے بنایا ہے، تو آج کے سیکولر نظام میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات دینے کا نظم ہمارے اسکولوں میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی ملی مسئلہ سمجھ کر مسلمانوں نے کسی کہیں پر آواز بلند کی ہو اور اس کام کو کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس کی مثال کہیں بھی نہیں ہے، الا کہ کیرلا میں جبکہ مسلم چیف منسٹر وہاں پر تھے تو انہوں نے کچھ کوششیں اس طرح کی ہیں، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں اس طرح کی کوششیں نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ اہم ترین کوشش ہے، مدارس کا قائم کرنا، اسلامی تعلیمات کو ہمارے آئندہ نسل تک منتقل کرنا، یہ اہم ترین کام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اسی طرح سے ایک اور کام ہے مواخا، یعنی اخوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ مکے سے جو مہاجر آئے ہوئے تھے اور ان کے اور انصار کے درمیان آپ نے اخوت کا وہ تعلق پیدا فرمایا، اور وہ تعلق ایک اتنا حسین تعلق تھا کہ آج آپ دیکھیے کہ اسلام میں بھی بھائی کے جائیداد میں دوسرے بھائی کا حق نہیں ہے، لیکن مدینے میں جو آئے تو انہوں نے جان پہچان کچھ نہیں ہے، جو آئے ہیں مکے سے وہ کون ہے، کس بیک گراؤنڈ کا ہے، کس علاقے کا رہنے والا ہے، کیا نام ہے، کیا اس کی عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، کچھ نہیں معلوم، مسلمان ہے اور میرا بھائی یہ، میرا گھر آپ کے لیے تیار ہے، میری جائیداد میں آدھا حصہ آپ کے لیے تیار ہے، اور اس طرح سے یہ بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہوا۔ اور قرآن مجید میں سے کہتا ہے کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے ضرورت کے باوجود انہوں نے اپنے بھائی کی ضرورت کو دیکھا اور اس کو ترجیح دی۔ تو اس طرح کے اخوت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ تو یہ اخوت آج بھی ضروری ہے، یہ بھائی چارگی آج بھی ضروری ہے، اسی کی کمی دنیا میں ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ خانہ جنگی کا عالم دنیا کے ہر مسلم ملکوں میں ہے۔ صومالیہ کا میں ذکر کر رہا تھا، وہاں کا بھی سب سے بڑا مسئلہ خانہ جنگی کا مسئلہ ہے، اگرچہ کہ 100% سنی مسلمان وہاں پر رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سیریا میں کوئی دوسرے ملک کو آ کر وہاں اٹیک کرنے کی آج ضرورت نہیں ہے، مسلمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پھر کیا ضرورت؟ حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو عمدن قتل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ مسلم ملکوں میں مسلمانوں کی جانب سے مسلمانوں کے قتل غارت گری کا بازار کتنا گرم ہے۔ تو اس لیے آج بھی اس سبق کو ہر جگہ سکھانے کی ضرورت ہے، اخوت و بھائی چارگی کے سبق۔ اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا، وہ ہے انٹر کمیونٹی ریلیشن شپ۔ مدینہ آپ پہنچے تو وہاں پر یہودی موجود تھے، وہاں پر غیر مسلم موجود تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا غیر مسلموں کے لیے، ذمیوں کے حقوق کے لیے، وہ کانسٹیٹیوشن دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے غیر مسلموں کے حقوق کے لیے، اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات استوار فرمائے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ آپ نے کیا۔ آپ دیکھیے کہ ڈپلومیسی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر معاشرہ ملٹی کلچرل ہو، مختلف زبان بولنے والے، مختلف مذہب کو اختیار کرنے والے موجود ہوں، تو ان کے سامنے آپ اسلام کے اچھی تصویر کو پیش کریں، ان کے ساتھ تعلقات استوار کریں، تاکہ وہاں پر آپ رہ سکیں، وہاں پر کام کر سکیں، وہاں پر غالب ہو سکیں۔ تو
یہ بھی ایک بہترین کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین کام یہ تھا کہ آپ نے پورے مدینے کو صاف کرنے کا حکم دیا. مکے سے مدینے میں لوگ پہنچے تو لوگ بیمار ہونے لگے، اور مدینے کا علاقہ صاف ستھرا نہیں تھا، گندگی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، پانی کا نظام نہیں تھا اور پانی بھی صاف ستھرا نہیں تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پورے مدینے کو صاف ستھرا بنائیں، اور مسلمانوں نے وہ کام کیا. پورے مدینے کو صاف ستھرا بنایا اور اس کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی رکھا. مسلمان جہاں پہنچتے ہیں تو اس پورے علاقے کو صاف ستھرا بناتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے 2 سال پہلے میلاد النبی کے موقع پر ہندوستان کے ایک شہر میں لوگ میلاد النبی کے دن جلوس نکالتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ محلے کے سب سے گندے علاقے ہیں اس علاقے کو پاک و صاف کریں کیونکہ آج میلاد النبی کا دن ہے. اور کچھ لڑکے گئے اس علاقے کو صاف کیا تو دوسرے دن اخبار میں سرخیاں جو لگی ہوئی تھیں اس کام کی لگی ہوئی تھی جو کچھ نوجوانوں نے محلے کے گندے علاقے کو صاف کیا. یہ بھی سنت ہے، اس سنت کو کوئی نہیں جانتے. تو آج مسلمانوں کے علاقے کو آپ ذرا دیکھیے، کہیں بھی کسی بھی علاقے میں، مثلا آپ دلی جائیں، کناٹ پلیس یا کرول باغ کے مقابلے میں آپ چتلی خبر میں جائیں گے تو اتنا گندا علاقہ بہت کم آپ کو نظر آئے گا. اور خاص طور سے جامعہ مسجد کے آس پاس کے علاقے میں بہت زیادہ گندگی، اور یہی تقریباً تمام مسلم علاقوں کا، مسلم ملکوں کا حال ہے، اللہ یہ کہ کچھ ملک اور کچھ علاقے اچھے ہوں گے. تو ہم اسلام کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ اسلام کی تصویر صرف اپنے لباس سے نہیں، اسلام کی تصویر اپنے اداؤں سے، اپنے معاملے سے، اپنے کردار سے، اپنے ماحول سے. آپ کے گھر میں ماحول، آپ کے علاقہ، آپ مسلم علاقے کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جائیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ مدینے میں اسلامی ماحول کیسے بنا، جو لوگ اسلام کی طرف کیسے مائل ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جب مکے سے مدینہ آئے تو مدینے کی تصویر بدل گئی، مدینے کی اکانومی بدل گئی. مدینے میں لوگ غربت تھی تو لوگ مالدار ہونے لگے، مدینہ صاف ستھرا ہونے لگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی کیا. اور اسی طرح سے پانی کا بڑا کرائسس تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنواں کھدوائیں، اور اس طرح سے پانی کا مسئلہ بھی حل ہوا. اور اسی طرح سے غلے کا بڑا مسئلہ تھا، غلے کی کمی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا قانون جو ہے جاری فرمایا اور کہا کہ جو کوئی بھی کہیں بھی زراعت کرے گا وہ زمین اسی کو دے دی جائے گی. خالی زمین پڑی ہوئی تھی، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی زمین حاصل کریں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی زراعت کرے گا وہ زمین اس کو دے دی جائے گی. یہ قانون اتنا مؤثر قانون ہے کہ اندرا گاندھی جب پرائم منسٹر تھے انڈیا کی تو انہوں نے یہ قانون جاری کیا تھا کہ کسان کو زمین دے دی جائے گی، اگر وہ وہاں پر جو ہے زراعت اور کرتا ہے تو اس زمین اسی کو دے دی جائے گی. چنانچہ ڈکلیریشن کا قانون آیا اور بہت سارے کسانوں نے اپنے زمین حاصل کیے. تو اس طرح سے ایگریرین اکانومی یعنی زراعت پر جو ہے زراعت پر بنیاد اگر اکانومی کی ہو، معیشت اگر اس کی بنیاد زراعت ہو تو ایسے اکانومی میں اس طرح کے قوانین کی ضرورت ہے. تو مدینہ کی اکانومی اس وقت ایگریرین اکانومی تھی، زراعت کی بنیاد پر وہاں کی اکانومی چلتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک نیا قانون جاری فرمایا، خالی زمین میں اگر کوئی زراعت کرتے ہیں تو وہ زمین اسی کو دے دی جائے گی. اس طرح سے غلے کی کمی کا مسئلہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ختم کیا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ غربت وہاں سے ختم ہوئی اور پھر وہاں پر امن و اطمینان کا ماحول پیدا ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مذہب، اعتقادات، توحید وغیرہ کی بات ہی نہیں کی، یہ بنیادی باتیں ہیں. اس کے ساتھ انسان کی حیثیت سے انسانی مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کیا. آپ جب تک انسانوں کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، پیغمبروں کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے، جو بھی پیغمبر آئے انسانوں کے مسائل کو سامنے لیتے ہوئے آئے. موسیٰ علیہ السلام آئے تو اونچ نیچ کا مسئلہ تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا، اس مسئلے کو اٹھایا. کسی نے ناپ تول کے مسئلے کو اٹھایا، کسی نے لواطت کے مسئلے کو اٹھایا. اس طرح سے آپ پیغمبر کو آپ کسی بھی پیغمبر کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے، سوشل پرابلمز اور معاشی مسائل سے وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے بری الذمہ کہہ کر انہوں نے پیغمبرانہ کام نہیں کیا. تو یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، یہ جذبہ لے کر نئے سال میں اٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس معاشرے کی اصلاح کے لیے معاشرے کا ایک فرد بن کر کوشش کریں گے. اور پچھلے دنوں مجھے مدینہ جانے کا اتفاق ہوا تو یہاں سے یہ میں نے تصویر کھینچی تھی بئر عثمان کا، اور یہ جو ہے ایک کنواں ہے جو آج بھی مدینے میں ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اس کو وقف کیا گیا تھا، اور یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا وقف ہے.
آج جو منسٹری آف اوقاف، منسٹری آف انڈومنٹس وغیرہ وغیرہ، اس کی بنیاد یہاں سے ہے۔ اس لیے کہ پانی کا مسئلہ تھا مدینے میں، تو حضور نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو یہودی سے اس کنویں کو خریدے۔ یہودی کا ایک کنواں، مشہور کنواں تھا، اور یہودی وہاں پانی بیچا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے خریدنے والا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خریدتا ہوں، لیکن انہوں نے ایسے ہی نہیں خریدا، اس لیے کہ یہودی مسلمانوں کا استحصال کرتا تھا، پانی صرف یہودیوں کو بیچتا تھا اور لوگ پریشان ہوتے تھے، تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے ایک سبق سکھانا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ نے سمجھوتا کیا یہودی سے کہ آدھی ملکیت میں خریدوں گا، اس کو ایک دن ملکیت میری ہے، ایک دن ملکیت آپ کی ہے، اور میری ملکیت کا پیسہ میں ادا کروں گا۔ تو اس طرح سے آدھی ملکیت، ہاف اونرشپ کے کانٹریکٹ پر آپ نے اس کنویں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ جس دن میں آدھی ملکیت کی اونرشپ ہے، ایک دن میری اونرشپ ہے، تو اس دن سب کے لیے پانی فری ہے۔ اس دن مسلمان بھی آئے، دوسرے عرب حضرات بھی آئے، یہودی بھی آئے، سب نے پانی لیا مفت میں۔ دوسرے دن کوئی نہیں گئے۔ دوسرے دن یہودی کی باری تھی، وہ پانی بیچنا چاہتا تھا، لیکن دیکھا کہ کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ذہین ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ لوگ ذہین بھی تھے، حکیمانہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو اس کے بعد یہودی نے کہا کہ پورے کنویں کو لے لو، تو اس کے بعد اس نے کنویں کو بیچ دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے یہ بات بھی لوگوں کے سامنے بتائی کہ ہم مادہ پرست نہیں ہیں، آپ نے وقف کیا اس کنویں کو، اور وہ پہلا وقف ہے جو آج بھی مدینہ منورہ میں۔ تو اس طرح سے مسلمان کس طرح سے کام کرتے ہیں، اور وقف ایک ایسا فلسفی ہے کہ ایک بار آپ وقف کرتے ہیں تو اس کے بعد کبھی کوئی اس کی ملکیت حاصل نہیں کر سکتا، یعنی انسانوں کی بہبودی کے لیے وقف کرنا۔ تو وقف کا سلسلہ اس کے بعد چل پڑا۔ آج دیکھیے کہ وقف کی جائیداد دنیا بھر میں کتنی ہے، اس کو صحیح انداز میں استعمال کیا جائے تو بہت سارے مسلمانوں کا مسئلہ آج حل ہو سکتا ہے، ہندوستان میں بھی۔ آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو جب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مینجمنٹ پرنسپلز، انتظامیہ کے دو اصولوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلیل الدائم خیر من کثیر المنقطع، کوئی بھی کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مسلسل کرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ بہت زیادہ کرو اس کے بعد چھوڑ دو۔ تو اس لیے آپ نئے سال کا آغاز کرنے کا جب فیصلہ کرتے ہیں، کوئی تبدیلی اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو اس پرنسپل کو سامنے رکھیں۔ کوئی بھی تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں، کوئی بھی نئی عادت کو آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، یہ آج ایک دن فیصلہ کریں، اس کے بعد پھر پوری طرح سے چھوڑ دیں، کئی دنوں کے لیے اس طرح سے نہ ہو، بلکہ ذرا ہی تھوڑا ہی کیوں نہ کریں لیکن مسلسل کریں، مستقل طور پر کرتے رہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کتابیں لکھنے والے، آپ دیکھیے کہ بہت ساری کتابیں لکھنے والے، مثلا مولانا مودودی علیہ الرحمۃ، کتنی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، ہم زندگی میں پڑھ کر ختم نہیں کر سکتے، اتنی ساری کتابیں ان کی ہیں۔ کیسے لکھا ہوگا؟ انہیں بھی 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں زندگی میں۔ فلسفی یہی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ کریں، وقت نکالیں اور کنسنٹریٹ کریں اور مسلسل کرتے رہیں۔ تو القلیل الدائم خیر من کثیر المنقطع، یہ پرنسپل کو سامنے رکھیں۔ اور دوسرا پرنسپل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ سب سے پہلے شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ تو بڑھاپے سے پہلے آپ دیکھیے کہ جوانی اور بڑھاپے کے درمیان بھی ایک عمر ہے، اس کو آپ نے ذکر نہیں فرمایا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ جوانی جب تک آپ محسوس کر رہے ہیں اپنے اندر، اس وقت تک آپ جوان ہیں، اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو اور اپنے جوانی کو استعمال کرو۔ اور اسی طرح سے صحت کا قبل سقمک، اپنے تمام بیماریاں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ لائف سٹائل ڈیسیزز، شوگر کی بیماری جو ہے اور جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اس کو لائف سٹائل ڈیسیزز کہتے ہیں۔ لائف سٹائل ڈیسیزز سے مراد یہ ہے کہ ہمارا طرز زندگی جس طرح کا ہے، جس انداز کا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بار آتی ہیں تو پھر وہ کبھی جاتی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو طرز زندگی بدلنا پڑتا ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے۔ تو اپنے صحت کو غنیمت جانیں اپنے جو ہے مرض سے پہلے، اور کام کرتے رہیں مسلسل۔ اور غنا کا قبل فقرک، اپنے
مال کو غنیمت جانے، اپنے تونگری کو، مالداری کو غنیمت جانے، اپنے غربت سے پہلے جو بھی مال آپ کے پاس ہو اور جو بھی حالت آپ کی ہو اس کو غنیمت جانے، اور اسی طرح سے اپنے فرصت کو غنیمت جانے، فراغ کا قبل شغلک، اپنے فرصت کو غنیمت جانے مصروف ہو جانے سے پہلے، اور اسی طرح سے حیات کا قبل موتک، اپنے زندگی کو غنیمت جانے اپنے موت سے پہلے، اور زندگی کس طرح سے جئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین قول ہے کہ حضور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو گویا ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اعملوا لدنیا کا کأنک تعیش ابدا، دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو گویا ہمیشہ کے لیے ہم ہمیشہ دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعملوا لآخرتک کأنک تموت غدا، آخرت بھی تیاری بھی اس طرح سے کرو گویا کہ میری موت کل ہی واقع ہونے والی ہے۔ اس ایکسٹریمز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ زندگی گزاریں گے اور زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ تبدیلی لا سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔